بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی اب تعالیٰ جل شانہ کا ہم پر کرم اور فضل ہے کہ اس خدا نے ہمیں ایک اور رمضان میں تک پہنچنے کی اللہ جل شانہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کی زندگیوں میں اضافہ بھی اس نے عطا فرمایا اور برکت عظیم بھی اب تعالیٰ جل شانہ نے ہم سب پر اپنے رحم اور کرم سے نازل فرمائی۔ ہم اپنے دین اسلام میں جو اب تعالیٰ جل شانہ نے مہینے پیدا فرمائے ہیں ان تمام مہینوں کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ وہ کتنے محترم مہینے ہیں، جن میں 12 ربیع الاول کا مہینہ سب سے زیادہ محترم بھی ہے، رجب کا مہینہ بھی محترم ہے، شعبان کا بھی ہے، اور یہ رمضان جو کہ اب کل ہی ہے، جو سمجھ لیجیے کہ آ ہی گیا ہے، یہ بھی محترم اسی وجہ سے ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ رمضان میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جب زندگیوں میں ہم رب کے حکم سے اللہ کا احسان ہے ہماری ذات پر کہ اس نے طرح طرح کی نعمتیں، رزق اور انعامات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائے، اپنی مخلوق کے لیے، اور اجازت بھی عطا فرمائی کہ اس کو جو من چاہے وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ مگر آپ غور کیجئے، بزرگان دین بھی اور وہ تمام لوگ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں جو کہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے صحت بڑھتی ہی ہے، صحت بگڑتی ہے۔ طریقے اور تہذیب سے کھانے میں، وقت کی پابندی سے کھانے میں انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، اور صحت ہے، صحت خود ایک نعمت ہے اللہ جل شانہ کی۔ اب آپ غور کیجئے، رمضان کے بارے میں تو اللہ کے حکم سے ہم بہت سی چیزیں جانتے بھی ہیں، لیکن یہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ رمضان ہمیں وقت کی پابندی کا اہتمام سکھاتا ہے۔ رمضان یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ رمضان بھی اس نے پیدا فرمایا، 12 ربیع الاول کا خاص مہینہ اللہ نے پیدا فرمایا، اور جیسا کہ آپ اور میں اچھی طریقے سے اپنے رب کے حکم سے، اس کے کرم اور فضل سے اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی رب نے پیدا فرمایا وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب نے پیدا فرمایا۔ رمضان کے احکامات جو بھی حکم اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچے ہیں ان سب پر ہم نے عمل کرنا بھی ہے، اور کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے انسان رمضان میں اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ حسین طریقے سے، صرف بھوکا رہنا روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، ساری زندگی انسان غیر ضروری کام بھی کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، لیکن آپ اللہ کا انعام دیکھیے کہ رمضان میں چاہے انسان جیسے ہی کتنا کام کرنے والا ہو تو سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، سیدھی راہ پر آ جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کا آنا کم ہے، شیطان کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم سے غلط کام نہیں کراتا، وہ صرف وسوسے دیتا کرتے ہم اپنے نفس کے زور پر ہی ہیں، اس کو نفس کے زور پر ہی اس کا کام صرف وسوسے دینا ہے، کرنا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ مگر میرے عزیز بھائیوں، یہ تو اللہ کا میری ذات پر اور آپ کی ذات پر کرم ہے کہ ہم آج سلامت بیٹھے ہیں، اور ایک نیا رمضان اللہ کے حکم سے ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور جس پہ اللہ ہم سے اپنے رحم اور کرم سے، درود کی برکتوں سے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ ہم پر ان کے رمضان کے روزے ویسے ہی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اس کو پسند ہوں۔ مگر میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم
رمضان ہی کو دیکھیں یا سال کے سال آنے والی عبادات کو دیکھیں تو پھر میرے عزیز بھائیوں سارا سال بھی ہم نے اپنے رب کی ہاں میں ہاں ہی ملانی ہے۔ بعض لوگ اس بات کو تانا کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نماز میں نہیں آیا وہ رمضان میں شامل ہے مسجدوں میں۔ یقین کیجیے روز روز جانے والا تو معلوم ہے خدا کو یہ روز دکھائی دیتا ہماری چار دیواری میں اس مسجد میں، لیکن جو سالہ سال میں آتے ہیں نا جن کو کہیں اللہ کا کام ہے کہ جب کسی کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، اس کو کیا مشکل کسی بدکار کو بھی اپنا دوست بنا لے اور کسی اپنے ولی کو بھی کہہ دے کہ تو میرا دوست، کوئی پوچھ لے گا اللہ سے؟ کوئی نہیں، رب جو چاہے وہ کرے۔ اور یقین کیجیے کہ خدا ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، خدا اپنے بندوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتیوں کو پریشان نہیں کرتے، جو کچھ بھی ہے ان کی ہم نے راحتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب تعالیٰ جتنے شہروں کو خود فرما رہا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو آج بڑے جبے شبے پہن کے مسجد میں آ گیا، یقین کر لو یقین، پتہ نہیں کس کے آنے پہ کس کی عبادت قبول ہو جائے یہ خدا ہی جانتا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ بڑے بڑے بیٹھے ہوتے تھے عبادت گزار، ایک بیٹھا ہوتا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہے معاملہ بدکار کہ جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، معاملات ایسے بھی آئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ کہہ دے گا بدکار تو ہم وہ کر دیں گے جو ہمارا مجموعہ ہم سے دعا کر رہا ہے۔ خدا عبادتوں پہ نہیں، خدا دل کی نیتوں پر راضی ہوتا ہے۔ اعمال تو ہم نے کرنے ہی حسین ہے، ہم اس لیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ ہے، اور ہم نے کرنے ہیں فرائض کی ادائیگی کی، لیکن سارا سال اپنے رب کی بارگاہ میں رہنا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں پر غور کیجیے کہ ہمیں جو رب تعالیٰ جل شانہ جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا ہمارے مقام سے کہیں درجہ بڑی ہو، جو اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ نعمت ہم کو مل جاتی ہے تو آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم اتنا اس کی خوشی میں جھوم جاتے ہیں کہ ہم نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا انسان کو اس کا رب اس وقت یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ روح کی اصل کیفیت ہے ہی غم، روح کی اصل کیفیت غم ہی ہے۔ انسان کو تو چاہیے دوسرے کے لیے مسکرائے، اور تعالیٰ شان کے خاطر دوسرے کے لیے مسکرائے، اور جب اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائے انسان اللہ کی بارگاہ میں تو سر جھکائے، عاجزی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ انسان اپنے خدا کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے۔ سر جھکانے والے لوگ خدا کو زیادہ پسند ہیں بنسبت اس کے جو اپنے آپ کو 5 عبادتیں کر کے کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ کیا عزازیل سے زیادہ عبادت کی تھی کسی نے؟ کہا جاتا ہے اللہ نے ان کی پیشی کو معاف فرمائے، 80,000 سال تک خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، 60,000 سال تک خدا کی تعریف بیان کرتا رہا، پتہ نہیں کتنے سال ملائکہ کا سردار رہا، لیکن کیا ہوا؟ اس بات پہ نکال دیا گیا کہ مجھے ہاتھ سے بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا، نکال دیا۔ غرور تکبر حسد کچھ نہیں دیتا خدا نے، اور خدا کو کیا کسی کی عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ خدا نے اس کائنات میں جتنی بھی عبادتیں، مسلمان دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، کوئی عبادتیں نہیں، دین اسلام میں جتنے بھی حکم خدا نے ہمیں بیان فرمائے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ہم کو حکم مبارکہ ہم سے بیان فرمائے ہیں، ہم تک اپنے رب کی باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، ان سب کی سب باتوں میں یقین کر لیجیے اس میں اللہ کا نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ فائدہ ہے تو ہمارا ہے، انسان کا ہے فائدہ۔ یہ تو یقین کر لیجیے، خوش نصیبی کی بھی خوش نصیبی ہے کہ امت مسلمہ میں پیدا ہے۔ یہ میرے رب نے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا
کہ کیوں کیسے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ تیری مہربانی ہے اللہ کہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور امت میں تو یہ فرش ہر ذات امت ہے، لیکن ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں کلمہ پڑھنے والوں میں پیدا فرمایا. اور اگر دیکھیں رب نے احسان فرما دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احسانوں کی قدر کریں. کوئی ذات اللہ کی یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن اور حدیث یا عبادتوں کا حق ادا کر نہیں سکتی. چاہے 100 سال کی عبادت ہو، نہیں کر سکتا کوئی ذات اللہ کے حقوق ادا. نہ تو اللہ کے، نہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ تو حدیث اور قرآن شریف کے. قرآن کو آپ ایک بار حفظ کریں یا 100 بار حفظ کریں، اس کے مدعے کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. والدین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر اپنے والدین کو تم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بھی حج کرا دو تو ان کی تربیت کا ایک نقطہ بھی، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے تم. والدین، قرآن، خدا کا فرمان، خدا کی کتاب، حکمت کی کتاب، اللہ سے رابطہ لگانے کی کتاب، اللہ سے ہم کلام ہونے کی کتاب، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں، جن کے صدقے مبارکہ میں خدا نے ہم پر احسان فرمایا، جن کے صدقے مبارکہ میں ہماری زبان چل رہی، کان چل رہا ہے، دل دھڑک رہا، ان کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ خدا کے سوا کوئی نہیں. اور خدا کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں. لیکن یقین کر لیجیے کہ یہ نماز، یہ روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ، ہر عبادت، اخلاق تو بہت بڑی پہاڑ سے بڑھ کر چیز ہے. کسی کی جانب شفقت سے دیکھ لینا یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے. آپ کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اور ہم یہ بات جانتے بھی نہیں ہیں کہ میرے عزیزوں، ہمیں اللہ رب العزت اپنے رحم اور کرم سے اسی وجہ سے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہیں، اسی جملے کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں حق تعالیٰ جل شانہ، اس حقیقت کی برکتوں سے حق تعالیٰ جل شانہ ہم پر کب اور کہاں اور کیسے اپنا رحم و کرم نازل فرماتا ہے، یہ ابھی ہمارے علم میں ہے نہیں. ہم اپنے رحمان کے، اپنے مہربان کے کرم اور فضل سے جانتے ہیں. سینکڑوں حدیث مبارکہ ہمارے علم میں بھی ہیں، اور بہت سے ہم نے علماء دین کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بھی ہم نے سنا، بزرگان دین کو بھی سنا، اور اللہ کے ہر بندے نے ہم تک اپنے رب کی پیغام کو پہنچایا ہے. اور اس حوالے سے جتنا ہماری دل میں آج وہ کلام خدا کا موجود ہے، اس سب سے جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم پہ ہمیشہ اپنا رحم اور کرم نازل فرمایا ہے، فرما رہا ہے، اور آگے بھی اپنی شان کے مطابق ہم پر رحم اور کرم نازل فرماتا رہے گا. اللہ ہے وہ، مگر وجہ آپ دیکھیے کبھی ہمارے رب نے ہمیں پریشان نہیں کیا. میں آپ سے ایک بات ہمیشہ تم سے کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کو چھوڑ دیں، نہیں. میں کوئی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کا دشمن تھوڑی ہوں، کسی اور کا نعوذ باللہ استغفر، مگر بات سمجھانے کا طریقہ اللہ کے حکم سے ہے کہ چاہو تو عبادتیں کر لو، نہ چاہو تو چھوڑ دو، بھول جاؤ کہ کوئی کرنی نہیں عبادت ہے. مگر بات کتنی حقیقت ہے اور دل پہ لکھی ہے اللہ کے حکم سے کہ جس دن نقطے برابر کی پریشانی آئی، آپ کے دل کی آواز آپ کو بعد میں، پہلے اس قلب سے اللہ کی آواز آئے گی، یا انسان پریشان کیوں کر تیرا رب آج بھی تیرے ساتھ ہے. اللہ تو کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، خدا تو کبھی کسی کی بھی فریاد کو رد نہیں فرماتا، نہ تو آپ کی، نہ تو میری، اور نہ ہی کسی اور بندے کی. آپ چاہے سے دونوں پہ یقین ہو نہ ہو، خدا کا کام ہے دعاؤں کی قبولیت فرمانا، اللہ کا کام ہے توبہ کی قبولیت فرمانا. مگر یہ عبادتیں، یہ نعمتیں، یہ جتنے بھی معاملات اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں، ان سب میں عمل کرنے میں ہماری اور آپ ہی کی ذات کا فائدہ ہے، ہمارا اور آپ ہی کا فائدہ ہے. پھر چاہے وہ روزے ہوں، پھر چاہے وہ نمازیں ہوں، پھر چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، پھر چاہے وہ اخلاق ہو، ادب ہو، احترام ہو، کچھ بھی ہو، درود شریف ہو، ہر چیز میں فائدہ میرا
اور آپ کا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہمیں وسوسے تو سینکڑوں قسم کے آتے ہیں، انسان گھبراتا بھی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیا ہو گیا، مگر میرے عزیزوں وسوسوں کا آنا یہ علامت ہے کہ تم ایمان والے ہو، وسوسوں کا آنا یہ علامت ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ میری کمی پیشی کو معاف فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہتا ہے یہ کیسا آپ کا دین ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسا مذہب ہے، اس میں اللہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، عبادتیں کرتے ہیں شیطان روکتا ہے۔ تو وہ جواب فرماتے ہیں مفہوم کہ یہ بتاؤ چور کہاں آئے گا، تو خود کہتا ہے وہ غیر مسلم کہ جہاں خزانہ ہوگا۔ فرماتے ہیں جواب مفہوم کہ بس وہ خزانہ ایمان کا تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو شیطان جیسے چور کا تمہارے پاس کام کیا۔ تو اگر آج آپ کے اور میرے پاس وسوسے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں سلامت رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اپنے رحم و کرم سے درود کی برکتوں سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آگے بھی ہمیں ایمان والوں میں رکھے گا، اور انشاءاللہ ہمیں ایمان والوں میں اللہ کی بارگاہ میں پکارے گا۔ یہ ہے بات، ایمان والوں میں ہمارا رب ہمارا خاتمہ فرمائے، یہ ہے فریاد۔ یہ دن رات آپ یہ دعا کیا کیجیے اس امید سے، اس یقین سے کہ اللہ تم نے ہی ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا تھا، ہماری غلطیوں خطاؤں کی وجہ سے جو ہمارے ایمان کے یقین توکل کے داغ دھبے لگ چکے ہیں، اپنے رحم و کرم سے ان کو صاف فرما دے، اور جب خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، کلمہ درود شریف ہمیں پڑھنا نصیب فرمانا۔ یہ دعا اپنی زندگیوں میں لازمی کیجیے۔ عبادتیں تو انسان سینکڑوں چھوڑ بھی چکا ہے اور اپنے رب کے حکم سے کئی کر بھی چکا ہے، جتنی چھوڑ گئی ہے ان کی ایک دفعہ اپنے رب سے سچے دل سے کہو کہ اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ معاف کرنے کو سب سے زیادہ اللہ پسند فرماتا ہے، رب اللہ کو سب سے زیادہ معاف کرنا پسند ہے۔ کچھ بھی لے جاؤ گناہ، کچھ بھی ایک دفعہ کہنا بہت بڑی بات ہے، کہنے کی تو آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں خدا کے خزانے خاص سے نیکیاں کی جا رہی ہوتی، اللہ کے حکم سے آپ کو نیکیاں دے رہا ہوتا، صرف سر جھکانا اور اتنی عاجزی دکھانا، غلطی ہو گئی ہے رب، اسی کا خدا آپ کو اور ہمارے ہم سب کے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر جب یہ رحم، یہ کرم، یہ فضل، یہ محبت، اتنا سب کچھ خدا ہماری ذات پر نازل فرما رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کی، اس کی محبتوں کی، اس کے انعامات کی قدر کریں۔ بعض لوگ گالیاں بہت دیتے، اچھی بات نہیں ہے کہ جس ایک زبان سے آپ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور اسی زبان سے آپ نعوذ باللہ گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کا نام لینے کی برکتیں تو یہ ہیں کہ جب انسان اللہ کہتا ہے اسی لمحے اس کی زبان کو اللہ جل شانہ موت عطا فرماتا ہے، اور موت عطا کرنے کے بعد اس کی زبان کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے، جس سے اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر وہی ہم آج اصل میں بات ساری یہ ہے، ہم صرف اجر اور ثواب کے چکر میں پڑ رہے ہیں کہ اتنا کما لوں یا اتنا کما لوں، خدا کی رضا کے چکر میں ابھی ہم نہیں پڑے ہوئے، ہمیں جنت کے چکروں میں ہیں، ہم جنت کے چکر میں ہم گناہ چھوڑیں گے تو ہم جہنم کے خوف سے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، جو عبادت کریں گے تو جنت کے لالچ میں کریں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارکہ کے سامنے جنت کچھ بھی نہیں ہے، جنت کچھ بھی نہیں ہے۔ لکھ لو، صدقہ مبارکہ میں جنت پیدا کی گئی ہے، اب چاہے کتنے اس کے درجات ہوں تو خدا ہی جانے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن بات ساری یہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو، اس سے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے دو رحیم ذات راضی ہو جائیں تو اس سے کسی اور چیز کی طلب رہے گی؟ اگر وہ پکا سچا ہوا، سچا طالب ہوا، قلب اس کا ہوا تو خدا تیرے قدموں میں قربان کر دوں، رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے مخلصی، اللہ سے زیادہ کون ہے ہمارا مخلص؟ کوئی نہیں، اور ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ذات سے اپنے اندر وہ مخلصی پیدا کریں، خدا کی بارگاہ میں خدا کے لیے مخلصی پیدا کریں کہ اللہ تو نے پہلے بھی مجھ کو بخشا، نہ آئندہ فلاں گناہ نہیں کرتا، میں چھوڑتا ہوں۔
توبہ، ہم توبہ کے پابند نہیں ہیں۔ توبہ ہمیں کرنی چاہیے میرے عزیز بھائیوں، دن اور رات۔ یہ انعام جو یہ رمضان آ رہا ہے نا، یہ بڑا نیا خزانہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، نیا انعام ہے ہمارے لیے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ، اپنی توبہ میں ہمارا فائدہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے شیطان کہتے لگا کر ہنستا ہے اس کی جانب، اور جب انسان عاجزی سے توبہ کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، پلک جھکاتا ہے، خدا اس کی جانب دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بتاؤ، اللہ کو منانا ہے نا، اللہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے یا شیطان کے، یہ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یقین کر لیجیے اللہ کو گناہ اسی لیے نہیں پسند کہ انسان اس گناہ کرنے کے بعد خود کو کوستا ہے۔ اللہ کو تو یہ بھی بات پسند نہیں ہے۔ مالک کا رحم دیکھیے، جو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے اپنے رب کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں بھول جانا تمہارا رب غفور رحیم ہے۔ کیوں؟ غلطیاں ہوتی ہیں نفس سے، انسان سے ہو گئی، لیکن اللہ نے بھی فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، توبہ کر لینا اپنے رب سے، آ جانا اپنے رب کی بات میں، تمہارے لیے تمہارے رب کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے انسان خود کو نہ کوسے، خود کو الٹا سیدھا نہ کہے۔ بات یہ ساری میرے والد محترم جو بات بیان فرماتے تھے کہ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، اس کا کام برا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، وہ تعریف سن چکے ہیں آپ۔ اور سب سے محترم جو مجھے جو میرے رب کے حکم سے اچھی بات دل میں لگی وہ تو یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرے اے انسان، میرے علم میں، میرے گمان میں، میرے تصور میں جو سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا وہ اے انسان ہم نے تیرا پیدا فرمایا، تجھ کو عطا فرمایا، وہ تیرا چہرہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اب بتاؤ، میں اور تم نہیں جانتے رب کے حکم سے تو اس کے گمان، اس کے علم میں کیا کچھ ہے، مگر اللہ کے ہر فرمان پر زیر زبر پیش پر پورا ایمان ہے، یقین ہے۔ اور مجھے بھی اور سب کو جتنے بھی بیٹھے خدا ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرمائے، ہماری ذات پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ رات کی تنہائیوں میں میرے عزیز بھائیوں، اپنی اپنی ذات کو ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہم سارا دن ہم نے کیسے، ہم اپنی زندگی کام کو بھول جائیں تو اس کو جب وہ یاد آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کیا یا وہ یہ کام کرنا تھا وہ بھول جائے۔ لیکن ہماری کمتری دیکھیے، ہماری کہنے کی نالائکی دیکھیے کہ ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج میں نے اپنے رب کو یاد کیا یا نہیں کیا۔ ہم بندے خدا کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، ضرور ہو قسم خدا کبھی اپنے بندوں کی ذات سے نظر نہیں ہٹاتا، یہ کبھی نہ مانیے گا کہ خدا نے نظر ہٹا لی، نہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ بادشاہ اپنے رحم اور کرم کی نگاہیں ہماری ذات پر سے ہٹا لے۔ جس رب کی نگاہ ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، وہ رب جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کی جانب دیکھتا ہے تو شفقت ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہے وہ رحمان، 70 ماہ سے زیادہ محبت فرمانے والی ذات، اور کیا اس کی محبت ہوگی یہ خدا خود بیان کر سکتا ہے، اس کی سوا کوئی نہیں۔ مگر میرے عزیزوں، اس توبہ کو، اخلاق کو، عاجزی کو، حقیقی کو اپنی ذات کے اندر پیدا فرمائیے، پیدا کیجیے۔ یہ غرور، تکبر، یہ 3 عبادتیں 5 عبادتیں کر کے کوئی انسان کچھ کمایا نہیں کر سکتا، سب اپنی عبادتوں میں خود ہی لوٹ پوٹ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قانون ہے، اچھا کرے گا تو اچھا ہوگا، برا کرے گا تو برا ہوگا۔ ہاں، برائی کے بعد خدا ہدایت کا فرما دے، بچا لے، یہ اس کا رب کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور ایسا ہی کیا ہمیشہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ، معاف فرمایا، درگزر فرمایا۔ یہ تمام چیزیں انسان ہی کے فائدے کے لیے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں خدا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ہمارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اے بندو، جو تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے تو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے، زندگی کے کام۔ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ پہلے ہی ہم کرنا ہے، لیکن اگر ان تمام کے تمام کاموں کو ہم سنت مبارکہ کے طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہو۔ اپنے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادائے مبارکہ بھی جب رب کسی بندے میں دیکھتا ہے تو اس کو بھی اپنا حبیب بندہ بنا لیتا ہے، اس کو بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ بزرگان دین جتنے بھی آپ نام جانتے ہیں، جتنے بھی میں جانتا ہوں، جو میرے اور ہم سب کے محترم ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جن کی محنتوں کے سائے میں آج ہم بیٹھے ہوئے، کہ ان کی بھی وہ بزرگان دین یہ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ایک شخص آیا خدمت مبارکہ میں، فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ کیسے بنوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مفہوم کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بندہ محبوب ہے اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ وہ قانون ایک یہ فرمان پاک، فرمان مبارکہ اور میرے رب کا فرمان مبارکہ، حکم مبارکہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جو میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں، پھر چاہے کتنی ہی بدکار کیوں نہ ہو، اور میرے وہ بندے جو میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی میرے دشمن ہیں، پھر چاہے کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ دکھا دیا اللہ نے صاحب عبادتیں تمہاری میرے لیے نہیں ہیں، ان سے ہمارا کچھ بنتا اور کچھ بگڑتا نہیں، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ خدا کی قسم سجدہ آپ اللہ کو کرتے ہیں، خدا کی ذات میں اس کی رحمتوں میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے ہی نہیں ممکن۔ اضافہ ضرور ہے، اضافہ ضرور ہے، وہ رحمان ہے بھائی، ہمارا رب اللہ ہے، وہ رحمان ہم سب کا پالنے والا اللہ ہے، ہر کسی کا۔ لیکن جب انسان خدا کو سجدہ کرتا ہے، انسان کے دل کی، اس کے روح کی، اس کے جسم کی تاثیر بدل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ظاہر سی بات ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھائی ماتھا انسان کا ماتھا خدا کے قدموں پہ بوسہ دے رہا ہو تو تاثیر کیسے نہیں بدلے گی؟ بشرط ہے کہ سجدے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ یہ ہے اعمال پر اللہ کی نگاہ نہیں ہے، خدا کی نگاہ اعمالوں پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اپنی امتیوں سے کہ ان کے رب کی نگاہ ان کے دلوں پر ہے، ان کے سینے میں جو گوشت کا ٹکڑا اس پر ہے ان کے رب کی نگاہ۔ دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں بہت عبادت ہے کبھی کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ خدا تمہیں عبادتوں سے رب کی قسم ہوگی بخشے گا، لکھ لو، خدا عبادتوں سے نہیں بخشتا، نیکیوں سے نہیں بخشتا، جو ثواب دیکھ کے ناپ توڑوں سے نہیں بخشتا، وہ بخشتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی شان سے، اپنے رحم اور کرم سے۔ وہ رب ہے، بڑے بڑے عبادت گزار جب غیر رب کی بارگاہ میں اللہ کہتا ہے کہ تم ہو کون، تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، یہ تو تم نے سب اپنے لیے کیا۔ بڑے بڑے بدکار جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو قسم خدا کی اللہ ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے کروا رہے، آؤ میرے بندو آؤ، اللہ پکارے ادھر آؤ میرے بندے، دوڑ کے جائے گا کہ کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو۔ سچ بتا رہا ہوں، خدا اگر اپنی آواز بلند، اپنی محبت کی آواز سے پکارے تو سب سے پہلے اللہ کے بندے جتنے بھی بدکار کو دوڑ کے جائیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے پکارا، تو نے پکارا۔ اور بڑے بڑے جب گئے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ جب گئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے رحم اور اپنے کرم کو، اپنی ذات کو ایسا اس نے بیان کیا کہ فرماتے میرے بندے، ہم جب تو رات کو سوتے ہوئے ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلتا تھا اور درمیان میں جب تو بے خیالی میں اللہ کہتا تھا، اسی لمحے ہم تجھے معاف فرما دیتے تھے، اسی وقت ہم نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اور رب ہے وہ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، معاف کرنے کے بعد جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ قادر مطلق ہے ہمارے رب کو، ہم جانتے ہی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اگر اپنے رب کے بارے میں پہچان جائیں اللہ کو، اس کو جان جائیں، یہ مانتے ہیں آج ہم خالی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا قادر ہے، خدا خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ جس دن جان کر اللہ کی قسم اس دن بیڑا پار، جس دن جان کر اس دن بیڑا پار ہے، تمہارے دل کا بھی، دماغ کا بھی، تمہاری ذات کا بھی، تمہاری روح کا بھی، سب کچھ کا۔ یہ اس بادشاہ کا یہ کرم اور فضل ہے، اور اس کائنات میں اس کا رحم ہے، اس کی محبتیں ہیں
یہ سب کچھ ہے. ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہیں اور امت مسلمہ میں اس کا کیا انعام ہے، اس انعام کی بھی برکتوں کا ہم کو معلوم ہے. اس انعام کی برکتوں کے بارے میں خبر نہیں، قسم خدا کی خبر نہیں. اگر پتہ چل جائے نا تو ساری زندگی نگاہیں خدا کے ہدایت کی طلب کرتی رہے گی. بندہ مانگے گا ہی نہیں، کچھ اور مانگے گا ہی نہیں. مجھے بتاؤ سجدہ جب کرتے ہو دل سے اللہ کے قدموں پہ، نماز کے علاوہ دعا کے لیے کہہ رہا ہوں سجدہ، کچھ مانگا جاتا ہے؟ مجھ سے تو نہیں مانگا جاتا. اب کوئی کہہ دے کہ تمہیں دعا کی توفیق نہیں ہو رہی تو تم اللہ کے وہ بل تو جان، تیرا کام جان. ہمیں پتا ہے ہمارے قلب میں کیا آتا ہے، تو حکم سے جستجو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تیرے قدموں میں سر رکھا ہوا، اس انعام کا تو شکر ادا کر لوں، اس سے پہلے بھلے نہ کر سکتا ہوں. اور خدا کو مانگو. اللہ سے اپنی عبادتوں کا کریڈٹ مانگنے سے کہیں درجہ بہتر ہے کہ ایک سجدہ کر کے اللہ سے فریاد کرو، اللہ تیرا شکریہ کہ تم نے اپنی بارگاہ میں پکارنے کی، اپنی بارگاہ میں مجھ کو پکار لیا، اپنی بارگاہ میں مجھ کو بلا لیا. یہ ہے بات، یہ عبادت کری اور اللہ سے شروع. خدا کی تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ اس بادشاہ کا کرم ہے، یہ اس رب کا رحم ہے. یہ چاول کے ایک ایک نقطے پہ قسم خدا کی کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ فلاں کے نصیب کا، یہ فلاں کے نصیب کا. رزاق ہے، کھلانے کا وعدہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی جاب سے، اپنی سیلریوں سے یا اپنی محنت کشی سے کھانا کھا رہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ سب اللہ کے دین ہے، یہ سب اس کے راز ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. مگر رب کی قسم سے بندہ ہی ہے جو کھلانا جانتا ہے، اور وہی ہے جس کے مالک نے فرما دیا ہے میرے بندو پریشان کیوں ہم رفتار کے، تو مانگ نہ مانگ ہم تجھ کو بھیج سکا فرمائیں گے، تو کچھ کر یا نہ کر تجھ کو تیرا رب بھیج سکا کرے گا. یہ اللہ کے قانون ہے، اور اپنے رب سے ایسا اپنی بات پہ قائم اور دائم رہنے والا کون ہے؟ اس کے سوا، اللہ کے سوا کون نہیں، اس کو وعدے کی بھی ضرورت نہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اے بندے وعدہ کرتا ہوں. رب وعدے کی تجھ کو کیا ضرورت، تو نے کہہ دیا ہم نے مان لی. یہ بات ہے، دل لگاؤ، اخلاق کو اپنی ذات کو پیدا کرو، ادب کو پیدا کرو. ادب تو ہے ہی سب سے عظیم نعمت تحفہ اللہ کی نعمت سے، سب سے بڑا تحفہ ادب. ادب کو محبت پہ فوقیت حاصل ہے. محبت پہ بعض لوگ جب یہ ہاتھ باندھ کے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کیا ہوا؟ ادب ہی تو ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر. یہ اور کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ ادب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے ہر فرمان پر ہمیں عمل مبارکہ کر کے دکھایا، سکھایا، بیان کیا. یہ ادب مبارکہ ہے، یہ ادب مبارکہ ہے. یہی ہے بھائی ادب اور محبت، رحم، کرم، فضل. اس سے باہر آپ کو اس کائنات میں کچھ نہیں دکھے گا. چاہے جاؤ تو چراغ لے کے نکل جاؤ ڈھونڈنے، بس دل لگاؤ، دل لگاؤ، اخلاق پیدا کرو، دوسرے سے ایسی محبت سے پیش آؤ کہ وہ بار بار چاہے کہ فلاں جو مجھ سے مل کے گیا میں اس سے دوبارہ ملوں. یہ بات ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم بہترین اور حسین فرمان مبارکہ، بہت حسین مفہوم کہ جس نے میری امت کے کسی بوڑھے کی عزت کری اس نے میری عزت کری. اگر اس فرمان کو یہ قلب پہ چھاپ کر، لکھ کر، رکھ کر کسی بزرگ کی جانب محبت سے سلام کیا، بزرگ صرف اولیاء اللہ کو نہیں کہتے، بزرگ اپنے سے بڑے کی عمر کو بھی کہتے ہیں، جس کی جو ہم سے عمر میں بڑا ہو. اگر اس کی جانب سلام کیا محبت سے، اس نیت سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو کیا ہی بات ہے. اور ایک حدیث مبارکہ اور ہے کہ جس نے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس نے میری امت کے کسی بھی شخص کی کہ دل کو خوشی پہنچائی اس نے میرے دل کو خوشی پہنچائی، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا. اب بتاؤ خدا کی ناراضگی کوئی ہے ایسی ذات جو برداشت کرے؟ نہ یہ عرش، نہ تو فرش،
کائنات کی کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ کا اس کی ناراضگی برداشت کر لے. یہ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور رب کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہو. تم حق تعالی جل شانہ جانتا ہے. اس کو کسی سے ناراض ہونے میں کوئی مزہ نہیں آتا. اللہ کو اس کو تو دنیا سے اپنے بندوں سے راضی ہونے میں اچھا لگتا ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطر اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. اپنی محبت کی خاطر ہم سے راضی ہوتا ہے. سب کے مبارکہ میں ہم سے راضی ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آپ اور ہم وعدہ خلافی کر جاتے ہیں. وہ پاک ذات کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ. میرے والد محترم فرماتے تھے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کو منانے پر ہے، اور ایک رب ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے پر ہے. یہ ہے بات ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے والد محترم کو فرماتے تھے کہ ایسی محبت رب نے بیان فرمائی کہ اپنے تمام نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی اللہ نے. لیکن میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو اپنے اللہ کے حکم سے کہتا ہوں کہ آپ میرے عزیز ہیں، مگر حقیقت اور سچ یہ ہے کہ میرے عزیز تو بہت بعد میں ہو. پہلے اللہ کے عزیز ہو، پہلے اپنے رب کے عزیز ہو. اور ہر ذات اللہ کی محبت اللہ کی بارگاہ میں بڑا نیا مقام رکھتی ہے. مگر بات یہ توبہ دل میں پکی ہو اور عاجزی کی ہو، اپنی ذات میں حقیری کو پیدا کی. غرور تکبر بھائی اتنا سوچو اگر چلو کچھ ہو تمہارے پاس، میرے پاس اپنا دوست کو غرور کیا جائے. جب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ سب کچھ ہے ہی خدا کا، اور جب سب کچھ عطا ہی ہمیں صدقے مبارکہ میں عطا ہوا ہے، تو پھر غرور تکبر کیسا؟ صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. صرف اور صرف محسن انسانیت، ان کے صدقے میں ہم پر احسان برس رہے ہیں، ان کے صدقے مبارکہ میں احسان برس رہے ہیں. خدا کی قسم، جو عمرہ حج کر رہے ہیں نا لوگ آج، جتنے کرائے جتنے، میں خود سمیت اپنی بھی بات کروں، میں کیا دور سے آیا، یہ نگاہوں کی بینائی اس بادشاہ نے صدقے مبارکہ میں عطا کی کہ رب کے گھر کا دیدار کیا اور روزہ مبارکہ کا دیدار کیا. یہ وہ نہ چاہے رب کی قسم. کوئی حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی جانب عرش کی جانب دیکھا تو ایک نام لکھا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر درود نہیں لکھا. درود تب ہوا حکم جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام یہ اپنی بیوی یعنی کہ ہماری والدہ محترمہ کے حق میں مہر ادا کر دو 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے. تب جب اس نے چاہا، اللہ نے چاہا، دنیا کی ہر عبادت عاجزی میں ہو جائے گی. عاجزی کی بدولت یہ درود ایک واحد ایسی عبادت ہے بھائی، ماتھا ٹکرا رہا ہے نماز میں، خدا کی بارگاہ میں اس کے قدموں پہ درود پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے ہاتھوں کو ایسے تھام رہا ہے جیسے چھوڑا ہی نہ ہو کبھی. بتاؤ، ذات کی ذات، ہر عبادت کرنے والا عرش الہی کے نیچے ہے، اس کے سائے میں ہے. ذکر اذکار کرنے والے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں. وہ ضرب الہی لگاتے ہیں، اپنے رب کے ناموں کی ضرب لگاتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ درود پڑھنے والا ایک واحد جو عرش الہی پر خود اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم جلیس میرے ساتھ بیٹھنے والا، کائنات کی عبادتیں کری، روزے زکات فطرہ حج عمرہ سب کیا، زندگی میں درود نہیں پڑھا تو لکھ کے دیتا ہوں یہاں بیٹھنے میں دعویٰ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کیا. وہ یہاں دعویٰ کرنا جو قلم کہہ دے گا وہی منہ پہ اللہ دکھائے گا روز قیامت. درود کے بغیر کچھ نہیں. تمہارے میرے لیے جو یہ در مبارک اللہ کی بارگاہ کے دروازے کھلے ہیں جن کے تالا ہے ہی نہیں، نہ تو تالا نہ تو چابی، کچھ ہے ہی نہیں، کھلے رہتے ہیں ہمیشہ، وہ صدقے مبارکہ میں ہیں. وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ کیسے بنے؟ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ وہ چوریاں کرتے تھے ایک وقت تک وہ چور تھے، لیکن جب خدا نے اپنا بنانا چاہا تو ایسا بنایا کہ تاریخ ان کا نام ادا کر دی.
بڑے بڑے اولیاء اللہ، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت عظیم، بھائی کوئی شرابی ہو، کبابی ہو، کوئی کسی نشے میں، کوئی کئی نشے میں، ہم اور آپ شراب تو نہیں پیتے اللہ کے حکم سے بچے ہیں، مگر ہم دنیا کے نشے میں شرابی سے زیادہ دھوتے ہیں. یہ ہے کام کی بات، یہ ہے حقیقت. مگر بات یہ تھی کہ وہ شخص ہیں جن کے ہم آپ نے اور یہ حال آج بھی ہے. کوئی شرابی گھوم رہا ہوگا، لوگ اس کو کوئی نہیں دیکھے گا محبت کی نگاہ سے، کوئی نہیں. گالیاں دیں گے ضرور، اس کو تنگ کریں گے، اس کے ساتھ وہ سب کریں گے جو نعوذ باللہ معاذ اللہ پاک کبھی اللہ نے معاف فرمایا کہ کوئی انسان یہ جانور کے ساتھ بھی نہ کر سکے. یہ حالت ظلم نہ وہ اللہ کا نہیں ہے. وہ شراب کے نشے میں آ جائے، اللہ کے حکم سے کل اگر خدا کے عشق کے نشے میں ہوا نا، تو پھر تم جس طرح انہوں نے تکلیف پہنچائی کہ ان سب کا چلتا بڑھتا پڑا. تب کسی ہدایت دے دے اللہ، یہ اللہ جانتا ہے. ہماری دعاؤں کو ہدایت نہیں ملتی کسی کو، اللہ کی مہربانیوں میں ہدایت ملتی ہے لوگوں کو. شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، ایک عمل مبارک اللہ ان سے کرا دیتا ہے. حسین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام میرے فلاں دوست کا جنازہ وہاں رکھا ہے، انتقال ہو گیا، کوئی اس کے جب کوئی اس کی قبر تدفین کفن دفن اس کو غسل کرنے والا کوئی ہے نہیں، تم جاؤ لوگوں کو جمع کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اللہ کے حکم سے وہ کر کے سب معاملات سے فارغ ہو کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے فرماتے ہیں اللہ پاک یہ تو وہ تھا اس بستی کا جو کبھی کسی نے اس کو اپنے منہ بھی نہیں لگایا، کچھ کیا ہی نہیں. روڈ سے جو ملا کھا لیا، نہ ملا بھوکا رہ گیا، شراب کے نشے میں گئی، وہ حال تھا. اللہ تو اس کو اپنا دوست بیان فرماتا ہے، سب کیا معاملہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جب شراب کے نشے میں ڈوب اپنی مستیوں موجوں میں جب ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس کو ایک کتاب ملی، درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، اس کو ایک کتاب ملی. اس شخص نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا، اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا تھا. اس شخص نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم کر اس کو صاف کر درخت کی اونچائی پر رکھا. اس ادا پہ ہم نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا، اس کو اپنا ولی بنا لیا. اللہ تو اداؤں پہ بخشتا ہے، خدا تو نقطہ نواز ہے، وہ نقطہ بھی خدا کے حکم سے پیدا ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی بات کہ میرے مالک ہم کچھ نہیں کر سکتے عبادت، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں. یہ تو تیرا ذہن تیرا کرم ہے کہ تو پکارتا اپنی بارگاہ میں، اس قابل نہیں ہے. لیکن سب کے مبارکہ میں نوازا جا رہا ہے، سب کے مبارکہ میں محبت کے ہار اللہ ہمارے گلوں میں پہنا رہا ہے. سب کے مبارکہ میں خدا کی قسم رات کی راحتیں عطا ہو رہی، کربٹیں عطا ہو رہی، رزق عطا ہو رہا، مہربانی عبادتیں عطا ہو رہی. سب کے مبارکہ میں سب باتوں کی ایک بات، اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں دودھ نہ پڑا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، خدا جو کام خود فرماتا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا. لوگ درود پڑھتے ہیں، محترم بات ہے، لیکن کچھ لوگ درود ابراہیمی پڑھتے، کچھ لوگ درود تنجینا پڑھتے، کچھ لوگ کوئی اور سے درود ماہی پڑھتے. بہت سارے 72,000 قسم کے درود شریف ہیں، لیکن کہنا ہے اس درود شریف سے جس کو ہم پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اگر ہمیں اور آپ بھی جانتے ہو عمل اللہ کو وہ پسند نہیں، چھوٹا ہو لیکن یکسوئی کے ساتھ یہ نہیں کہ آج 20,000 پڑھ لیا، اگلے دن کا پتا تو نہیں، اگلے دن کا 2 مہینے کا پتا تو نہیں. پڑھتے محترم سب ہیں، سب عزیز، ہر بندہ عزیز ہے، ہر بندہ کائنات کا کوئی بھی ہو. ہمارے علماء کرام بزرگان دین کو دوست دیوانے اپنے رب کے، بزرگان دین کو تو میں دیوانے دین کہتا ہوں. مجھے تو وہ دیوانے دین، دیوانے الہی، دیوانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہیں، وہ محبت کرنے والے بے انتہا ہماری سوچ اور گمان سے بھی کہیں پر چلتا ہے. مگر سب اللہ کے بہترین حسین اس کے محترم بندے ہیں. ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں جانتے یہ بات کہ میرے عزیزو پتہ نہیں آج کون کتنی غفلتوں میں اور چند کتنی عبادتوں میں ہو جائے، کہ اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اور آپ کو
یہ دل میں اپنے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اے اللہ پاک تو نے درود پڑھنے والوں میں شمار کیا ہے، اپنے اور امتیوں کو بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور بندوں کو بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ درود کی محبتوں سے انسان کے، درود کی برکتوں سے انسان کے دل پہ لگا ہر داغ دھبا میل ختم ہو جاتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ آزاد ہوں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ ہے بات کہ اذان نہ سنے تو انسان کا دل تڑپتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ انسانوں کو شوق ہوتا ہے بڑا گانے سننے کا حد سے زیادہ، تو ان کو سکون تبھی ملتا ہے جب وہ گانے سنتے ہیں۔ گانے سن لو اور بڑی بات ہے بھائی، کوئی وہ نہیں ایک وقت میں ہر کوئی کرتا ہے، ہم نے بھی بہت کی ہے، کوئی پیدا ہی اولیاء نہیں ہو گئے تھے یا کچھ اور نہ اولیاء ہے، یہ تو درود کی برکتیں ہیں جو خدا نے اپنے کام میں ہمیں سمیٹ لیا۔ یہ درود کی برکت ہے کہ اس نے چن لیا، اپنی مہربانی اس نے ہماری ذات پر عطا فرما دی، مجھ پہ بھی اور آپ سب پر بھی بے انتہا بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں۔ مگر آپ نے دیکھا ہے وہ اس کے عادت جب عبادتیں اپنی عادتیں لگنے لگ جائیں نا، سمجھ لو کہ اپنے رب سے محبت ہو گئی ہے، تب سمجھ لو اذان ہو محترم ہو کے ادب سے بیٹھ کر سب جھکائے کہ میرا خدا پکار رہا ہے۔ جیسے ہی آپ عادت دیکھو، پابندی کی سب ضرورت ہے، پابندی کی سب ضرورت ہے۔ کوشش دعا کیجیے تاکہ یہ بات کہ اس رمضان خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں حسین اپنا بندہ بنا لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین امت کے ہم سب کو بنا لے۔ آخرت سنوارنے کے لیے اللہ تیرے خاطر عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یہ دعائیں ہیں اللہ سے کرنے کی، ماں اور پیسہ دولت عزت سب ہے، سب محترم، لیکن بات وہی ہے کہ رضا پاک سے آگے کچھ نہیں، رضا مبارکہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اللہ راضی ہو جنت میں نہ بھی ڈالے پریشان نہیں، رب کا دیدار ہو رہا ہو ساری زندگی کا حیات، تو کیا ہی بات ہو، تو کیا ہی بات ہو، اللہ بس اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گانے کی بات کہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے گانے سنتے تو سکون آتا ہے، بجائے وہ سکون اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ کام کیا جا رہا ہو جو خدا کے خلاف ہو اور اس میں انسان کے دل کو قرار آ جائے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، بے سکونی، اور کسی اگر عادت بری چیز کی ہے تو آپ کو ہمیں محسوس ہوتا ہے بڑا فائدہ دے گی۔ اگر عادت خدا کا کلام پڑھنے کی ہو جائے، اگر عادت خدا کا ذکر کرنے کی ہو جائے، اگر عادت انسان کو اللہ کے عمل اس کی سنت پر عمل کرنے کی ہو جائے، اگر عادت سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی ہو جائے، یقین کیجیے میرے عزیزوں ہر کروٹ پر 1000 سال کی عبادتیں برسیں گی۔ آپ جب انسان سوتا ہے سنت کے مطابق نام پاک کی شبی بنا کر جب سوتا ہے، 70,000 ملائکہ طواف فرماتے ہیں، 70,000 ملائکہ طواف فرماتے ہیں، اور طواف تو وہ کر ہی رہے ہو تو وہ جانے۔ مگر محترم بھائیوں عزیزوں، نصیب کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر، ان کی سنت مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک سنت بھی پتہ ہو عمل کیجیے، 5 اپنے خدا کو سکھا دے گا، 5 میں عمل کریں گے خدا 20 سکھا دے گا۔ ایسے کر کے کوئی انسان ایک دم سے کچھ نہیں بڑھ جاتا۔ یہ لیکن چاہے مار کے سکھاؤ، محبت سے سکھاؤ، کیسے سکھاؤ، نہیں بڑھتا، سیکھتے بڑھتا ہے۔ اور سب اللہ کے حکم سے ہم جانتے بھی ہیں بہت سی چیزیں، انشاءاللہ اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے دل کو ہمارے رب ہمارا اللہ پاک ویسا بنا دے، اپنی خاطر سجا دے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نور مبارکہ، اپنی محبت کا نور، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور، اتباع مبارکہ کا نور، تعظیم مبارکہ کا نور، ادب مبارکہ کا نور ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، اور ہمارے دلوں پر اپنی رحمتوں کے ہاتھ نازل فرمائے، ہمارے قلبوں کو اپنی رحمتوں سے پاک فرما دے، نور کی برکتوں سے، اور ہر انسان کی نور کی کثرت کرنے کے لیے خدا توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام اللہ جل شان آپ سے مجھ سے اپنے بندوں سے کرائے جو اس کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ان دعاؤں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ پتہ نہیں کہ
किस अंदाज से मांगता हो अल्लाह को उसका मांगना कितना पसंद हो, मगर दुरूद की कसरत कीजिए। और दुरूद की कसरत करते हुए दुरूद पढ़ने के तलफ़्फ़ुज़ लाज़मी गौर किया कीजिए। बाज़ लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम है। इस तलफ़्फ़ुज़ को गौर से कीजिए। जो गलती इंसान दुरूद पढ़ते हुए कर जाता है वो गलतियों खुदा की बारगाह में जाता है। सबसे पहले दुरूद शरीफ, सबसे पहले दुरूद शरीफ बारगाह इलाही में गया और वहाँ उस दुरूद शरीफ की जो भी गलतियाँ खताएं जैसे तलफ़्फ़ुज़ की है, बेदबी होकर कुछ होकर वो सब माफ़ करके साफ सुथरा करके दुरूद की बात तो दुरूद शरीफ की कहने के बरकत शफ़क़त रहमतें बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचाई जाती है। ऐसे लेकिन हमने भी तो गौर करना है ना खुदा के कातिल इन चीज़ों पे। खुदा जिंदगी बदलने पर कातिल है। मेरे अज़ीज़ों की जिंदगी चीज़ क्या है कि है क्या, ये तो वक्ती है। हमें ईमान है ना कि मौत आएगी, जिंदगी जाएगी, फिर आएगी जिंदगी मौत के बाद, उसको हयात आखिरत कहते हैं। जब वो आएगी उससे मांगो अल्लाह को अपना दीदार का फरमाना, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के और अपने दीदार के काबिल हम सबको बना ले। दुरूद की बरकतों से तो हमारी ज़ात पर हमारे लिए बारे के न्यारे होंगे। और बेफिक्र इंशाअल्लाह ताला का तो तुम दुरूद की कसरत करो। वो कादिर मुतलक है, हिसाब किताब के बख्शने वाला है, बिना किसी चीज़ के पूछ को बचने वाला है। तो देखता मेरे बंदे हैं, मेरे हमदलीस हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेहमान हैं, ऐसे ही बख्शना जानता है अल्लाह पाक। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। इस रमज़ान अल्लाह हमारे साथ हसीन मामला फरमाए और ये मुल्क में जो कुछ भी है ये अल्लाह के हुक्म से ये सब मामला चल रहे हैं, इसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। मैं तो हज़ार बार कह चुका हूँ तो खुदा का रहम है, समझ नहीं पा रहे हम समझ नहीं पा रहे। एक छोटी सी बात आगे निकल जाऊँ अल्लाह के हुक्म से कि आपने देखा है कि जब से ये वायरस जो भी है वबा आई है, कलौंजी को लोगों ने वाज़ेह बयान कर दिया नहीं कर दिया। इससे पहले तो हमने पढ़ी भी थी, सुनी भी थी, लेकिन वो बहुत जहन में नहीं थी। अब ये वबा आई, लोगों ने तरह तरह के इलाज बताया। किसी ने भाई 20 दिन का वजीफा बता दिया, बात कर सकता है तो कर लो भाई, और किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने वो बता दिया। बस वजीफों में पड़ गए, ये कहने लगे अल्लाह को माफ फरमा, ये हो गया। अलग अलग मामला को करना चाहे करें भाई। मगर एक दिन जब आप ये गौर कीजिए कि ये कलौंजी वाज़ेह हुई, मैं इस चीज़ को एहसान रब करीम जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ, दुरूद पढ़ने वाला हूँ अल्लाह को तुमसे, आप भी हो और मानोगे भी, आप मानोगे कि वो तकलीफ कितनी हसीन होगी जो आपको आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने पर राज़ी करा देगा। खुदा की कसम हम दवा दारू तभी करते हैं जब मर्ज हो। मेरे अजीजों, दवा में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हाथों में है, शिफा अल्लाह के हाथों में। ये तो इनाम है। मुझको तो मुस्कुराहट आती है कि इस बात को बयान करते हैं क्या अल्लाह तेरी हिकमत है और कैसे तू मेहरबान है। हमें खबर भी नहीं होती और कहाँ कहाँ से हम पर रहम फरमाता है। ये एक चुटकी निहार में उसको कलौंजी खाना सिर्फ इसलिए से खा रहे हो कि अगर मर्ज है तो भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज से शिफा है। और मौत इसलिए नहीं है कि मौत खुद शिफा है, मौत खुद शिफा है। इस कायनात से शिफा मिलती है तो वो मौत ही होती है और अल्लाह की बारगाह में उसका दीदार अता होता है। तो कलौंजी खाते हो, निहार में सब खाओ, चाहे कोई मर्ज हो या ना हो, इसलिए से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। ये खाओ, तलबीना निहार में नाश्ते में खाओ। अब सहरी आ रही है, अगर हो सके तो एक ना एक दिन बना लो। ये वो ग़िज़ाएं मुबारक हैं जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। ये करो फिर देखो, लेकिन खाओ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। और इस नियत से अल्लाह पाक आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसलिए खाता हूँ और इसलिए तमाम अमल करता हूँ। तेरे हुक्म से, तेरी दी तौफीक से इन अमलों को तेरी ज़ात के साथ मुझको भी और इन अमलों को भी अपनी बात में कबूल और कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। और दुरूद की कसरत करो, रमज़ान में हो जितना हो सके तो दुरूद को पाबंद हो। दुरूद के पाबंद हुई तो आने वाले वक्तों की अल्लाह ही जानता है कि कैसे मामला होंगे। इंशाअल्लाह अपना रब, हमारा रब दुरूद की बरकतों से अपना रहमत और नज़र फरमाएगा।
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ ہمارے ذات پر رحم اور کرم نازل فرمائے، درود پڑھنے کی ہمیں کثرت عطا فرمائے، اور ہر اس عبادت کی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے بیان فرمائی، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باوضو بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیٹھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا لفظ کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے، جو درود بھی من کو بھائی و باوازی میں ضرور پڑھیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنی بھی دعائیں، اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ پاک اس پڑھے ہوئے درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کی گردوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام کو فقط پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ پاک درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہمارے دلوں پر اپنے رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہماری ذاتوں پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ پاک اس درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور اور اپنے پیارے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اتباع مبارکہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو ادب مبارکہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو تعظیم مبارکہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب بھی ہم سب کی سانسوں کے ہم سب کو کلمہ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہمیں نصیب فرمانا. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں میں اپنا نور اپنی رحمت اور برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں میں اپنا نور اپنی رحمت اور برکت عطا فرما دیجیے.
دیجیے، اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے، اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے، اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ہر عبادت خالص آپ کی رضا مبارکہ کے لیے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری ذات کے اندر عاجزی حقیقی پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ذات کے اندر سے حسد بغض اور کینہ کو اور تکبر کو غرور اور ان تمام غلاظتوں کو ہماری ذات سے اپنے رحم و کرم سے ہماری ذات سے نکال کے باہر پھینک دیجیے اور ہماری ذات پر اپنا رحم و کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے، اے اللہ پاک ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امت اور خاص اپنا بندہ بنا لیجیے، اے اللہ ہم سب کو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمانا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی ہم سب کی ساتھ ہے کہ ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی دعائیں آپ سے ہم سب نے مانگی اور ہم سب کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔